میڈم چیئرپرسن، ڈان لیکس والے یہ تھے، پاناما والا یہ تھے، آپ کے لیڈر کے خلاف جس کو ابھی صدر بنایا میمو گیٹ والے یہ تھے، خود وکیلوں والا یونیفارم پہن کر کے کیس رگو کرنے والا نواز شریف تھا. اور یہ لوگ تو اقلیت ہی ہے، یہ اس کو کون مانے گا؟ ان کی حکومت ہے. آج بھی ان کے پاس اکثریت نہیں ہے، نواز شریف کے پاس. آپ اس چیئر پہ اپنی پارٹی ریپرزینٹ کرتی ہیں، یہ والے لوگ ہمارے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں. یہ ایسا ہائیبرڈ سسٹم بنایا، نہ حکومت نہ اپوزیشن. لیکن پھر بھی ایک حقیقت ہے، شہباز شریف آج بھی وداؤٹ میجارٹی ہے ہسٹری میں ایسی حکومت بن رہی ہے اور بن چکی ہے جس کو عوام کبھی نہیں مانتی کہ یہ حکومت ہے، یہ فیک ہے، جعلی ہے. اور یہی ریزن ہے نواز شریف نے اسے استعفیٰ بھی لے لیا صدارت کا. اور یہی ریزن ہے کہ نواز شریف، یہی ریزن ہے میڈم چیئرپرسن یہی ریزن ہے نواز شریف نے یہاں کھڑے ہو کر کے ان لوگوں کو پیچھے دے کر کے مبارکباد نہیں دی، بیکاز ہی بلیوز یہ ہارے ہوئے ہیں. اس سب کچھ کے باوجود ہم آئے اور ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے چلنا ہے آگے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس ملک کی خاطر بڑھنا ہے، عوام کے لیے بڑھنا ہے، جمہوریت کے لیے بڑھنا ہے. یہ جو 3 نام آپ نے اس لوگو پہ لکھے ہوئے اس اسمبلی کے، جمہوریت، حاکمیت، مساوات، اس کے لیے پی ٹی آئی آگے بڑھ رہی ہے. ورنہ یہ خواجہ آصف ہے، یہ تو اقامہ والا ہے، کل دبئی میں جا کے کام کرے گا. ہمارے لوگ کیا کریں گے؟ پاکستان کی عوام کی خاطر لڑے. ہم نے اقامے والوں کو کہا، جب اقامے والوں کے ان کے اوقات دکھاتے ہیں پھر یہ ذاتیات پہ آ جاتے ہیں. ہم آپ کے ساتھ وہ پوائنٹ اٹھانا چاہ رہے تھے 29. آپ اپنا سپیچ اٹھا لیں، 29 پوائنٹ بھی ذکر کرنا چاہ رہے تھے. لیکن اگر ہم آنا چاہتے ہیں، ہم پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ان کو یہ بتانا لازم نہیں ہمارا کہ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کیسے ہوتے ہیں؟ کیا فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے یہ پروسیس تھا جو الیکشن کمیشن نے بنایا؟ آپ نے 175 پولیٹیکل پارٹی میں سے نشان صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف سے لینا تھا. پاکستان تحریک انصاف جیسے الیکشن انٹرا پارٹی کبھی کسی نے دنیا میں نہیں کرائے، اس ملک میں نہیں کرائے، کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کرائے. ان سب نے ایک ایک کمروں میں بیٹھ کر کے جا کے الیکشن کروائے. میڈم چیئرپرسن، پاکستان کی خاطر ہم نے آگے بڑھنے کی کوشش کی کہ وہ مقامے والے نہیں ہیں، ملک کی خاطر آگے بڑھنے کی کوشش کی. یہ سارا کچھ بلا کی کوشش کی. عمران احمد خان صاحب نیازی جس کا نام ہے، وہی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر جتنی زیادتیاں ہوئی ہیں میں معاف کرنے کو تیار ہوں. ہم برآمدہ اعلان کر چکے ہیں، لیکن اس کی ریزن کیا ہے؟ اس ملک کی خاطر. آپ نے کتنے کیسز بنوائے؟ آپ نے 203 کیسز بنوائے، کیس آفٹر کیس آپ نے بنوایا. اسلام آباد کا ایسا پولیس اسٹیشن نہیں ہے جس میں آپ نے کیس رجسٹر نہیں کروایا. اسلام آباد کے قوانین جو اپلیکیبل ہے اس میں کوئی ایسا کرمنل لا نہیں اور سیکشن نہیں ہے جس میں پولیس نے کبھی کیس رجسٹر کیا ہو اور خان صاحب پہ وہ رجسٹر نہ ہوا ہو. ان سب کے باوجود آپ نے ان سے نشان بھی لے لیا، لیکن اللہ کے رحم و کرم سے عوام نے ساتھ نہیں چھوڑا. عوام نے سارے نشانات پہچانے اور اس کے نشانات کی وجہ سے خان صاحب، اللہ کے رحم کی وجہ سے، خان صاحب کی وجہ سے یہ 90 ممبران صاحبان آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. اور ایک فیکٹ، ہمارے 180 ہیں. کاکڑ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، فیکٹس اینڈ فگر ہم دے چکے. ہمارے 180 ممبران ہیں، 180 ہمارے ممبران ہیں جس کا ہم نے پورا ڈیٹیل دیا ہوا ہے. اس کے باوجود کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں ہوئیں، ہم پارلیمان کا حصہ بنے. ہم نے ریزگنیشن کی طرف نہیں گئے، ہم دھرنے کی طرف نہیں گئے، ہم بوائکاٹ کی طرف نہیں گئے. ہم بار بار چیئر کو کہتے ہیں، کل چیئر سے ریکویسٹ کرتے رہے کہ 1 منٹ کا ٹائم دے، پرسنل ایکسپلینیشن کے لیے ٹائم دے، لیکن چیئر نے ٹائم نہیں دیا. کیا چیئر کا ٹائم دینا نہیں بنتا کہ اپوزیشن کی اتنے ممبران کو ٹائم دے؟ کیا پرسنل ایکسپلینیشن پہ بھی ٹائم نہیں بنتا؟
کیا اگر پرسنل ایکسپلینیشن پہ بات کی جائے تو وہ میوٹ کیا جائے اور اس کا سپیس نہ ملے؟ کیا پاکستان میں یہ آج ایک مسلم اصول نہیں ہے؟ آپ اٹھائیں، جو رپورٹیں ابھی انٹرنیشنل آئی ہیں ان کو اٹھائے. پاکستان تحریک انصاف اس وقت 70% پاپولر پارٹی نہیں ہے اس ملک کی. کیا اس وقت پاکستان تحریک انصاف اس ملک کے سب سے زیادہ پاپولر پارٹی وومن میں، ینگسٹر میں اور آل واک آف لائف میں نہیں ہے؟ کیا جو انڈیپینڈنٹ رپورٹس ہے انہوں نے اس کو ایڈمٹ نہیں کیا؟ اس کے لیڈر کو آپ نے جیل میں رکھا اور پھر آپ کہتے ہیں ہم قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. آپ وہ لیڈر کو جیل میں رکھتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم انصاف دلائیں گے. آپ نے نواز شریف کو جس طریقے سے ٹریٹ کیا، جس طریقے سے آپ اٹھا کر کے لائیں، اگر ان کو یہ کہیں کہ آپ کا جانا بھی متنازع تھا اور آپ کا آنا بھی متنازع ہے، آپ کا سیٹ بھی متنازع ہے اور آپ کی پارٹی بھی متنازع ہے. اچھا تو وائنڈ اپ کر لیں، 15 منٹس پورے ہوئے ہیں. کتنے منٹس ہو گئے؟ 15 منٹس. آپ 156 پہ اسٹارٹ لیا تھا. میں کچھ مزید گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، اگر آپ زیادہ ٹائم دیتی ہے تو پھر کرتا ہوں. میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا خیال کر لیں پھر آپ کر لیں، کیونکہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ تو روز ہی ہوں گی نا اسپیچ پہ. میں یہ ذکر ضرور کروں گا جناب اسپیکر، میڈم چیئر پرسن، ہم چاہتے ہیں پاکستان ہو جس میں لبرٹی اور جسٹس فار آل ہو، جس میں رول آف لا ہو، جس میں جمہوریت ہو، جس میں آزاد عدلیہ ہو، جہاں ججز کے گھروں میں کیمرے نہ لگے، جہاں ججز کے عزیزوں کو زد و کوب نہ کیا جائے. عدلیہ انڈیپینڈنٹ ہوگی، مضبوط ہوگی تو ہمیں 45 سال انصاف کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ہمیں بر وقت انصاف ملے گا. یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم عوام کا ووٹ اگر لے کر کے یہاں بیٹھے ہیں تو ہم نے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کے کرنا ہے. اس لیے ہم ریڈی ہیں کہ قوم اور عوام کی خاطر اور ملک کی خاطر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور ہم نے جو آواز اٹھائی ہے وہ اس ملک کی جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے کیا ہے. ادروائز جو سختیاں ہمارے ساتھ ہونی تھی وہ ہو چکی ہیں، اور پاکستان کی عوام اچھی طرح جان چکی ہے کہ اصل جمہوری لوگ کون ہیں. تھینک یو میڈم اسپیکر. تھینک یو. مخدوم زین حسین قریشی صاحب نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. جناب عبد القادر پٹیل صاحب. شکریہ میڈم اسپیکر. اور سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دوں گا، آپ اس بہت ہی قابل عزت